قرآن مجید کی اہمیت دوستوں، اسلام میں قرآن مجید سب سے اول کتاب ہے۔ اسلامی کتابوں میں سب سے اول درجے پہ یہ کتاب ہے قرآن شریف، کیونکہ قرآن شریف ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اور اس قرآن شریف کے کیا آداب ہیں، کیا اسلام فرماتا ہے، چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بیان کروں گی۔ السلام علیکم دوستوں، قرآن مجید کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ کیونکہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں قرآن شریف کی اہمیت اور اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ اور اگر آپ نئے ہیں، آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی واقعات آگے بھی ملتے رہیں۔ دوستو چلیے شروع کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی اہمیت کیا ہے اسلام میں۔ مثلاً قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے کہ اس سے نظر عوام میں عظمت پیدا ہوگی۔ یعنی کہ دوستوں قرآن شریف پہ اگر آپ سونے چاندی کا پانی چڑھانا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب عوام، جب لوگ دیکھیں گے تو عزت بڑھے گی۔ اس میں یعنی کہ قرآن شریف میں اعراب و نقطے لگانا بھی مستحسن ہے۔ یعنی دوستوں جب قرآن مجید چھپائی جائے تو اس میں اعراب، نقطے لگانا بھی مستحسن ہے، جائز ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اکثر لوگ اسے صحیح نہیں پڑھ سکیں گے۔ جب اگر نقطہ، زیر، جبر یہ چیز صحیح نہیں ہوگی چھپائی میں تو پڑھنے میں بھی غلطی ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے غلط پڑھا تو چھاپنے والے اور چھپوانے والے دونوں پر گناہ ہے۔ اسی طرح آیت جب قرآن شریف چھپتی ہے تو آیت کا سجدے پر سجدہ لکھنا اور کف کی علامتیں لکھنا اور رکوع کی علامت لکھنا اور تشدید یعنی 10 آیتوں پر نشان لگانا جائز ہے۔ اسی طرح سورتوں کے نام لکھنا، یعنی کہ دوستو جب چھپوائی جائے تو اس میں سجدہ پر سجدے کی جگہ سجدہ لکھیں، اور جو سورے ہیں سورتوں کے نام لکھنا، یہ لکھنا کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں، یعنی کہ قرآن شریف میں لکھنا کہ اتنی آیتیں بھی ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اس زمانے میں قرآن مجید یعنی کہ آج کل کے زمانے میں قرآن مجید کے ترجمہ بھی چھپانے کا رواج ہے، یعنی کہ اس قرآن شریف کے معنی، ترجمہ اس کا چھپوانا آج کل رواج ہے۔ کیونکہ جب اگر آپ ترجمہ صحیح ہے، یعنی کہ اگر آپ کا ترجمہ صحیح ہو تو قرآن مجید کے ساتھ طبع کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو قرآن مجید ترجمہ سے پڑھیں لیکن غلط نہ پڑھیں، اس لیے کہ اس سے آیت کا ترجمہ جاننے میں سہولت ہوتی ہے، مگر تنہا ترجمہ طبع نہ کیا جائے۔ یعنی کہ دوستو اگر آپ قرآن شریف چھپواتے ہیں ترجمے کے ساتھ میں تو اس کا ترجمہ صحیح ہو، اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں۔ اور اگر پڑھنے والا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس سے یہ سب سے اچھی بات ہوگی کہ اس کو اس آیت کا، اس رکوع کا مطلب معلوم ہو جائے گا، اور جس کو قرآن مجید سمجھ میں آ گئی وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے ڈگمگائے گا نہیں۔ دوستو کسی نے محض خیر و برکت کے لیے، یعنی کہ دوستو اگر کسی شخص نے، کسی بھی انسان نے خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھ کر چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں، بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے۔ یعنی کہ دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی جاہل ہے، قرآن شریف نہیں آتا ہے اس کو، تو وہ خیر و برکت کے لیے قرآن شریف گھر میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی اس کو پڑھیں۔ قرآن شریف پڑھیں، جانیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو اسلام کی اہمیت کا پتہ چلے، کیونکہ قرآن مجید سب سے اول
کتاب ہے ہمارے اسلام میں، اور یہ کتاب قرآن مجید اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ دوستوں، قرآن مجید پر اگر بقصد توہین پاؤں رکھنا کافر ہو جائے گا، یعنی کہ دوستوں اگر قرآن شریف پر، قرآن مجید پر کسی بھی بدبخت نے پاؤں رکھا تو وہ کافر ہے اور وہ کافر ہو جائے گا۔ سخت گناہ ہے، قرآن شریف کی توہین کرنا بے حد بہت بڑا گناہ ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہو، یعنی کہ دوستوں کوئی شخص یا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن شریف اگر گھر میں ہے تو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ رکھیں، احتیاط سے رکھیں، پردے میں رکھیں، اور اگر میاں بیوی ہیں تو صحبت بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوستوں قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے، بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اسی طرح جیسے کہ اذان کہیں، جیسے کہ جب ہم لوگ اذان دیتے ہیں تو خوشگوئی سے کام لینے، یعنی اگر آواز آپ کی اچھی نہیں ہوتی تو اذان دینے میں ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری آواز، ہمارا طرز اچھی ہو جائے، یہی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید جب آپ تلاوت کریں تو اچھی آواز سے پڑھیں، اور یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو زیر جبر نقطہ ہر ایک چیز کا بہت خیال رکھیں۔ مسلمان میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں ہم لوگ جاتے ہیں تو قرآن مجید کو بند کر دیتے ہیں، اس کو کھلا ہوا نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ادب ہے، قرآن مجید کی عزت ہے، مگر بعض لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھے گا۔ اس کی اصل نہیں ہے، یعنی کہ یہ صحیح بات نہیں، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کو شیطان کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ بات مان سکتے ہیں کہ بچوں کو قرآن مجید کی عزت اور ادب کے لیے یہ ہم لوگ بتا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے ادب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ آپ نہیں کر سکتے ہیں، نہ پاؤں پھیلا سکتے ہیں قرآن شریف کی طرف، اور جب قرآن شریف اونچی جگہ ہے تو آپ نیچے جگہ بیٹھ سکتے ہیں، مگر اگر قرآن نیچی جگہ پہ ہے تو آپ اونچی جگہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ دوستو قرآن مجید کو ہمیشہ غلاف میں رکھنا چاہیے۔ یہ رواج صحابہ کرام یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی عمل کیا گیا ہے، یعنی کہ دوستوں جب بھی آپ قرآن شریف رکھیں تو جزدان میں رکھیں، اس کو کھلا ہوا نہ رکھیں، اور قرآن شریف جہاں بھی رکھیں وہ اونچی جگہ پہ رکھیں، پردے میں رکھیں، کیونکہ قرآن شریف کی بے ادبی نہ ہو۔ قرآن شریف اسلام میں سب سے بہترین اور اول کتاب ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور دوستوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک شیئر